بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین فقد صرح فی شرح السیر الکبیر بأن الثابت بالعرف كالثابت بالنص وهو قریب من قول الفقهاء المعروف كالمشروط وحينئذ فما ثبت بالعرف فكأن قائله نص عليه فيعمل به وكذا يقال في مفهوم الروايات فإن العلماء جرت عادتهم في كتبهم على أنهم يذكرون القيود والشروط ونحوها تنبيها على إخراج ما ليس فيه ذلك القيد ونحوه وأن حكمه مخالف لحكم المنطوق. کہہ رہے ہیں کہ سیر کبیر کی شرح میں اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ جو بات عرفاً ثابت ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے نص سے ثابت ہے، یعنی نصاً یعنی گویا کہ لفظوں میں وہ بیان کر دی گئی ہے. وَهُوَ قریب من قول الفقہاء، یہ جو قاعدہ کلیہ ہے المعروف الثابت بالعرف کالثابت بالنص، تو یہ ہمارے فقہا کے قول المعروف کالمشروط کے قریب تر ہے، کیونکہ جو عرفاً معروف ہوتا ہے تو اس کا معاملات میں، گفتگو میں، افعال میں لحاظ کیا جاتا ہے اور اسی پر تمام عقود کی، تمام معاملات کی تطبیق ہوتی ہے. وہی مراد لیے جاتے ہیں جو عرفاً معروف اور مشہور ہیں. آپ نے قدوری میں بویو کے اندر پڑھا ہوگا کہ کسی نے کہا کہ اتنے دینار یا اتنے درہم کی مجھے فلاں چیز دے دو، تو یہاں درہم اور دینار پہلے بغدادی دینار بھی ہوا کرتا تھا، مدینے کا دینار بھی ہوا کرتا تھا، تو جو ملکی دینار تھا وہ بھی ہوا کرتا تھا. تو کہا کہ جو اس شہر میں غالب طور پر استعمال ہونے والا دینار یا درہم ہے تو اس مطلق بے کو اس طرف پھیر دیا جائے گا، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر وہی معنی ہوتا ہے جو معنی عرفاً جاری ہوتا ہے. اسی کا لحاظ کرتے ہوئے لوگ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کر لوگوں کا ذہن متبادر نہیں ہوتا. اس وجہ سے جو چیز ہٹ کر ہوتی ہے اس کے لیے ضروری قرار دے دیا جاتا ہے کہ اس کو پھر خاص کر ذکر کیا جائے، اس کی تنصیص کی جائے، اس کو خاص کر بیان کیا جائے. جس شہر کے اندر مختلف دراہم و دنانیر کا چلن ہے، پتہ نہیں ہے، جیسے بعض انٹرنیشنل شہر ہوتے ہیں تو وہاں مختلف قوموں کے، مختلف ممالک کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، تو اب وہ اگر کوئی خرید و فروخت کرتے ہیں تو کیا وہ اپنی کرنسی کا اعتبار کر رہے ہیں یا ملکی کرنسی کا اعتبار کر رہے ہیں یا جو کرنسی دے رہے ہیں اس کا اعتبار کر رہے ہیں؟ تو ایسے علاقوں کے اندر کہ جہاں پر چلن مختلف ہوتا ہے تو جب تک تنصیص نہ ہو اس وقت تک پھر وہ درست نہیں ہوتے.
تو تعین جو ہے وہ ضروری ہے، ثمن کا یا کسی بھی چیز کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے جو عرفاً ثابت ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے نصاً ثابت ہے، اور المعروف کالمشروط کے تحت اس وجہ سے آگے کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ جو چیز عرف سے ثابت ہے، گویا کہ قائل نے اس کے اوپر نص واقع کر دی ہے۔ نص واقع کرنے کا مطلب کہ اس کو لفظوں میں اس نے بیان کر دیا ہے، فَيُعْمَلُ بِهِ، لہذا اس پر عمل کیا جائے گا۔ اب یہ جو عرف ہوتا ہے یہ اچھے کاموں پہ بھی ہو جاتا ہے اور غلط کاموں پر بھی ہو جاتا ہے۔ تراویح پڑھانے کی اجرت تو وہ بھی ہمارے ہاں لوگوں کے معاملات میں شامل ہے۔ پڑھانے والے کو بھی پتہ ہے کہ مجھے کچھ ملے گا، جو پڑھوا رہے ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ وہ کچھ دیں گے۔ تو یہ المعروف کالمشروط کی طرح ہو گیا، گویا کہ آپ کو جو مل رہا ہے وہ آپ کے تراویح پڑھانے پر آپ کو دیا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ آپ جہاں گئے ہیں تراویح پڑھانے کے لیے، تو جو بات عرفاً ثابت ہے وہ نصاً ثابت ہے، تو گویا کہ جو مل رہا ہے اس کے اوپر عقد ہو چکا ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یا تو پڑھنے والے کی طرف سے تصریح آ جائے کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھاؤں گا، اس پر مجھے کوئی عوض نہیں چاہیے، یا پڑھوانے والے انتظامیہ کہہ دے کہ بھئی آپ جو تراویح پڑھائیں گے ہم اس کا کوئی عوض آپ کو نہیں دیں گے۔ اگر یہ دونوں نہیں ہو سکتے تو پھر وقت کا اجارہ کیا جائے کہ بھئی میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک کا آپ کا ملازم ہوں، اب اتنے وقت کے آپ مجھے کیا مقرر کرتے ہیں، پھر وہ اجارے کے سارے احکامات جاری ہوں گے۔ وقت معلوم ہونا چاہیے، اجرت معلوم ہونی چاہیے۔ جب آپ نے وقت ہے تو پھر اس کے بعد جب آپ نے اس کا وقت خرید لیا، اب آپ اس کو کہیں کہ یہ وقت ہمارا ہے، لہذا اس وقت میں آپ اب جو ہے وہ تو عمل کے اوپر جو ہے وہ اجارہ نہ ہو بلکہ مطلق وقت کے اوپر ہو، اور پھر اس وقت میں اس سے آپ کوئی کام لے سکتے ہیں۔ وقضا اسی طرح نعت خوانوں کا مسئلہ ہے، ٹھیک کہ نعت خواں بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے نعت خواں کہتے ہیں میں نہیں لیتا میں نہیں لیتا، تو بھائی تم نہیں لیتے، تم نے اپنا بچہ جمورہ تو بٹھایا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے وہ تو لے رہا ہے نا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے ہمارے اصول و قوانین ہیں کہ طاعات کے اوپر اجارہ کرنا یہ ناجائز ہے، تلاوت قرآن کے اوپر اجارہ کرنا یہ ناجائز ہے، نعت خوانیاں بھی اسی میں شامل ہیں، کیونکہ اگر کوئی نعت خوانی نہ کرے تو نہ تو کوئی دین کا ستون جو ہے وہ گر رہا ہے، نہ دین ضائع ہو رہا ہے۔ یہ پروفیشنل نہیں پڑھیں گے تو ان پروفیشنل پڑھ لیں گے، ٹھیک۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ المعروف کالمشروط کے تحت آتی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح فقہا کی روایات کے مفہوم ہیں، کیونکہ فقہا کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں کے اندر قیود اور شروط وغیرہ ذکر کرتے ہیں تنبیہ کرنے کے لیے کہ یہ شرائط اور یہ قید جس میں نہیں ہے وہ اس حکم سے خارج ہے، اور اس کا حکم مخالف ہے حکم منطوق کے۔
وَهَذَا مِمَّا شَاعَ وَذَاءَ بَيْنَهُمْ بِلَا نَكِيرٍ، اور یہ امور ہمارے فقہا کے درمیان میں مشہور و معروف ہیں، شائع مشہور و معروف ہیں، رائج ہیں، اور بغیر کسی انکار کے. وَلِذَا لَمْ نَرَى مَنْ صَرَّحَ بِخِلَافِهِ، ہم نے اس کے مخالف کی تصریح نہیں دیکھی. نعم ذَلِكَ اغلبی، ہاں قیودات وغیرہ مفہوم مخالف یہ اغلب ہے، ہر محل کے اندر ایسا ہو ضروری بھی نہیں ہے، کبھی کوئی قید اتفاقی بھی آ جاتی ہے، اکثر تو احترازی ہی ہوتی ہیں. قضا غزاہ الکوہستانی فی شرح النقایا الی حدود النہایا ومن غیر الغالب قول الہدایہ، یعنی اکثر قیودات تو مفہوم مخالف پر معمول ہوتی ہیں اور یہ غالب قاعدہ ہے، لیکن بعض قیودات کہ جو احترازی نہیں ہوتی، غیر غالب ہوتی ہیں، تو کہہ رہے ہیں اس کی مثال صاحب ہدایہ کا یہ قول ہے. سنن الطہارہ غسل الیدین قبل ادخالہما الاناء اذا استيقظ المتوضی من نومہ، طہارت کی سنتوں میں سے کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو دھونا، ان دونوں ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے، جب وضو کرنے والا اپنی نیند سے بیدار ہو. تو اب یہ ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے دھونا کہا کہ یہ اس متوضی کے لیے ہے جو اپنی نیند سے بیدار ہوا. تو وہ متوضی جو اپنی نیند سے بیدار نہیں ہوا تو کیا اس کے لیے برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا سنت نہیں ہے؟ تو کہہ رہے فَإِنَّ التَّقْیِیدَ بِالْاِسْتِیقاظ، نیند سے بیدار ہونے کی جو قید ہے، کہہ رہے ہیں اتفاقی، یہ قید اتفاقی ہے. وقع تبرکن بلفظ الحدیث، حدیث مبارکہ کے الفاظ سے برکت حاصل کرنے کے لیے ماتن نے حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے کلمات کو ذکر کر دیا. فَإِنَّ السُنَّةَ تَشْمَلُ الْمُسْتَيْقَظَ وَغَيْرَهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، کیونکہ برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا یہ مطلقاً سنت ہے، خواہ متوضی نیند سے بیدار ہو یا نہ ہو. تو کہہ رہے ہیں اکثر کے نزدیک یہی ہے. وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے انہو احترازی، کہ یہ احترازی ہے، لإخراج غیر المتقیر مستيقظ، کہ جو بیدار ہے، جو نیند سے نہیں جاگا، اس کو نکالنے کے لیے. وَإِلَيْهِ مَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْقُرْظُرِي، ٹھیک ہے جی، لیکن فتویٰ اکثرین کے اوپر ہے. اب کہہ رہے ہیں وَقَوْلِي، اور میرا یہ قول کہ جو روایات کے مفہوم ہیں، مفہوم مخالف ہیں، ان پر تم عمل کرو. ما لم یخالف لصریح ثبت، جب تک کہ وہ مفہوم مخالف کسی صریح ثابت شدہ ظاہر الروایہ مفتہ بھی قول کے مخالف نہ ہو. تو کہہ رہے ای ان المفہوم حجت علی ما قررناہ اذا لم یخالف صریحا، کہہ رہے ہیں کہ مفہوم حجت ہے جب تک کہ وہ کسی صریح کی مخالفت نہ کرے. فإن الصریح مقدم علی المفہوم، کیونکہ جو مفہوم مخالف ہے وہ دلالتاً ثابت ہے. مفہوم مخالف دلالتاً ثابت ہے، اس دلالت کے مقابل میں اگر صراحت آ جائے
تو پھر سری کو دلالت پر ترجیح حاصل ہے. تو کہہ رہے فَإِنَّ الصَّرِيحَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَفْهُومِ، سری کو جو ہے وہ مفہوم پر یعنی دلالت پر ترجیح حاصل ہے، تقدم حاصل ہے. کما صرح به الترسوسی وغیرہ وذکرہ الاصولیون فی ترجیح الادلہ، اور اسی کو یعنی جب سری اور دلالت آپس میں متعارض ہو جائیں تو اصولیین نے اس سری کی تقدیم کو ادلہ ترجیح میں شمار کیا ہے. فَإِنَّ الْقَائِلِينَ بِاعْتِبَارِ الْمَفْهُومِ فِي الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ إِنَّمَا يَعْتَبِرُونَهُ إِذَا لَمْ يَأْتِ صَرِيحٌ بِخِلَافِهِ، کہ جو لوگ ادلہ شرعیہ میں بھی مفہوم مخالف کے قائل ہیں اور ادلہ شرعیہ میں مفہوم مخالف کا اعتبار کرتے ہیں، تو اعتبار کرنے والے جو قائلین ہیں یہ بھی اس مفہوم کا اعتبار اس صورت میں کرتے ہیں جبکہ وہ سری کے مخالف نہ ہو، سری اس کی مخالفت میں نہ پایا جائے. اگر ایسا ہو فَيُقَدَّمُ السَّرِي، تو سری کو مقدم ترجیح دی جائے گی، وَيُلْغَى الْمَفْهُومُ، اور مفہوم کو لغو قرار دیا جائے گا. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. آگے والعرف، چلیں انشاءاللہ کل کرتے ہیں.